السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک علمی بات بتائیں گے اور ایک اس کے ضمن میں ایک مسئلہ بھی بتائیں گے انگوٹھی کے تعلق سے۔ بہت سے لوگ اور خاص طور سے مرد حضرات اپنے ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ، کیا انگوٹھی پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض حضرات تو اپنی 10 کی 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چاندی کی انگوٹھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی تھی۔ تو اس سلسلے میں کچھ ذہن صاف ہونا چاہیے اور صحیح بات معلوم ہونی چاہیے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ مردوں کے لیے انگوٹھی وغیرہ نہیں ہے، یہ مزین ہونا یہ عورتوں کا کام ہے۔ اور انگوٹھی کے سلسلے میں عورتوں کے لیے بھی چاندی اور سونے کی دھات کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی۔ مرد حضرات جو ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے عام زینت نہیں ہے، لہذا ان کے لیے انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے اس کا پس منظر تھا، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ شاہان عجم کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو ان کو خطوط روانہ کی، یعنی اسلام کی دعوت دی تو ان کو خطوط روانہ کی۔ تو اس وقت بتایا گیا کہ جب یہ عجم کے جو بادشاہ ہیں، یہ بغیر مہر کے خط نہیں مانتے، یعنی اس کو معتبر نہیں مانتے۔ تو اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پر بغرض مہر، آپ نے انگوٹھی بغرض تزیین نہیں، بغرض مہر آپ نے اپنی انگوٹھی پہ محمد رسول اللہ لکھوایا تھا، اور اس میں بھی ادب کا اتنا لحاظ رکھا تھا کہ اللہ اوپر، رسول اس کے نیچے، اور پھر اس کے نیچے محمد رسول اللہ۔ اور یہ سورہ فتح میں 26ویں پارے میں آخری آیت کے پہلا جز ہے، محمد رسول اللہ۔ اس کے آگے والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہ آپ نے اپنی انگوٹھی پر لکھوایا تھا، اور پھر بعد میں جب کسی کو خط روانہ کرتے تھے تو پھر اس پر مہر لگا دیا کرتے تھے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ اسٹامپ آپ کا لگا ہوا ہے، مہر آپ کا لگا ہوا ہے، اور وہ جاتا تھا۔ بعد میں بعض صحابہ نے بھی آپ کی اتباع میں ایسا کرنا شروع کیا، یعنی محمد رسول اللہ کی انگوٹھی کندہ کرائی، تو آپ نے منع فرما دیا کہ نہیں، اس سے اشتباہ لازم آئے گا اور مہر کی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو آپ کا مقصد دوسرا تھا، نہ کہ مقصد یہ تھا۔ بعض میں چونکہ ربڑ کی مہر چالو ہو گئی، اور جو ہے جب ربڑ کی مہر چالو ہو گئی، اس سے پہلے ہمارے بزرگوں کا بھی یہ رواج تھا کہ وہ اپنی مہر میں کچھ کندہ کرایا کرتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ مہر کی جو انگوٹھی ہونی چاہیے اس میں چاندی کی کوئی مقدار متعین تھی یا نہیں تھی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو اس لیے انگوٹھی کے اندر 4 آنے بھر سے زیادہ چاندی نہیں ہونی چاہیے، مردوں کے لیے بھی 4 آنے بھر سے زیادہ چاندی نہیں ہونی چاہیے مردوں کے لیے، اس بات کا خاص خیال رکھیں، صرف اتنا۔ اب آپ ان کا اندازہ لگا لیں جو لوگ 10 انگوٹھیاں پہنتے ہیں ان کا کیا حال ہے، تو وہ ان کا یہ عمل کس درجے میں آتا ہے۔ تو اگر مرد پہنے بھی بغیر ضرورت، مہر بنوائی بھی، تو بھی انگوٹھی میں صرف کتنا ہونا چاہیے، صرف 4 آنے بھر چاندی۔ ہمارے بزرگوں نے ماضی قریب میں اس کا اہتمام کیا، جیسے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی انگوٹھی میں تھا رشید احمد کندہ لکھا ہوا تھا، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی انگوٹھی میں تھا الہی عاقبت محمود گرداں، یعنی اے اللہ انجام بخیر فرما، یہ حضرت شیخ الہند کی انگوٹھی میں لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی انگوٹھی میں تھا از گروہ اولیاء اشرف علی، یعنی اولیاء کے گروہ میں سب سے زیادہ برگزیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ مطلب تھا۔ لیکن حضرت اس کو استعمال نہیں فرمایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اشتباہ نہ ہو جائے کہ یہ اپنے آپ کو سب سے بڑا بزرگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اشرف علی حضرت کا نام تھا، تو اس لیے، لیکن مقصد دوسرا تھا۔ اسی طرح سے مفتی مظفر حسین صاحب بڑے پائے کے درجے کے بزرگ تھے، اور حضرت اپنی انگوٹھی میں لکھا رکھا تھا در دو جہاں مظفر حسین، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوئے اور یزید ناکام ہوا، حضرت کی انگوٹھی کا یہ مطلب تھا۔
بہرحال اسی طرح سے ہمارے دارالعلوم کے ابھی شیخ الحدیث جو گزرے ہیں حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، انتہائی علمی شخصیت، حضرت کی انگوٹھی پہ تھا فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو نیک کام کرو جنت میں جاؤ، تو یہ حضرت کی انگوٹھی پر تھا۔ بہرحال اکابرین کی روایت رہی ہے کہ وہ انگوٹھی پر کچھ نہ کچھ کندہ کراتے ہیں، لکھاتے ہیں، لیکن وہ انگوٹھی کا جو وزن ہے وہ 4 آنے بھر چاندی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا حروف مقطعات کی انگوٹھی چل رہی ہے، جس پہ الف لام میم، مطلب قرآن کریم کی ایک چند آیتیں لکھی ہے جس پہ قاف نون حامیم عین سین قاف۔ دیوبند وغیرہ میں یہ انگوٹھی بہت زیادہ ملتی ہے اور لوگوں میں رائج بھی ہے، تو اس کا مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے، چونکہ یہ قرآن کی آیت انگوٹھی پر لکھی ہو تو آپ جب بیت الخلاء جائیں گے، استنجا کرنے جائیں گے، تو انگوٹھی کو باہر اتار کر جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اگر آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہوا کرتی تھی اور آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو اپنی انگوٹھی باہر اتار کر جایا کرتے تھے۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے بھیجا۔ کوئی بات معلوم کرنی ہو تو کمنٹ باکس میں معلوم کر سکتے ہیں۔